جب یہ عمل کریں گے اس کے بعد کسی بھی قسم کی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں اللہ اولاد نرینہ آپ کو عطا فرمائے گا، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا اللہ اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، گھر میں ناچاکیاں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ گھر سے ساری پریشانیاں ختم کر دے گا، صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 شعبان اور جمعہ کا مبارک دن۔ جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے، اور جب بندہ اس دن اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں قاری صاحب آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بتایا، مزید اس پر روشنی ڈالیں گے جی قاری صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعۃ المبارک کا دن اور پھر شعبان المعظم کا مہینہ، یہ دونوں ہی بڑے ہی بابرکت اور باسعادت وقت ہیں۔ شعبان کا مہینہ بھی ہو اور پھر جمعے کا دن بھی ہو، یہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خاص انعام ہے ہمارے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کو حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ الشعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو پھر جمعے کا دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی گئی تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اس گھڑی کو مختص نہیں کیا، خاص نہیں کیا کہ 12 بجے ہے، 1 بجے ہے، 2 بجے ہے، اس پورے دن میں اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ اب کوشش کرنی ہے، ہم نے اس گھڑی کو تلاش کرنا ہے۔ جب وہ ہمیں ساتھ مل جائے گی اللہ کی ذات عالی کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اس کو منائیں گے، اور پھر جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو جتنی بھی حاجات و ضروریات انسان کو لاحق ہوں، ظاہر ہے انسانی زندگی ہے، اللہ کی ذات عالی نے اس کو پیدا کیا، پھر جوان کیا، پھر اس کے ساتھ ضروریات کا ایک بہت بڑا جال بچھا دیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورت حاجت پوری نہیں ہوتی، بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی جستجو کرتا ہے، بڑی تتبع کرتا ہے اور بڑی جہد کرتا ہے، جہد مسلسل سے بھی اس کی تمام کوششیں ناکام جاتی ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ جب دنیاوی اسباب بروئے کار لانے کے بعد آپ بالکل ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، پھر اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ کی ذات عالی کو اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اللہ کو اپنانے اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تو کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے پیار و محبت کرتا ہوں، تو جو مجھ سے مانگتا ہے میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو منانے والے تو بن جائیں، اللہ سے اپنی ضروریات پورا کروانے والے تو بن جائیں، اللہ سے اپنی حاجات پوری کروانے والے تو بن جائیں۔ اس پر ایک مختصر سا واقعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک صحابی عورت ہے، وہ ایمان لے کے آئی، پہلے کافرہ تھی، جب ایمان لائی تو مسلمان ہو گئی، صحابیہ بن گئیں۔ ان کے پاس ان کا ایک بیٹا ہے، چھوٹا سا بیٹا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اب تم ایمان لے آئی ہو، تم میرے گھر کے کام کاج کیا کرو، یہ تمہارا بچہ ہے، اس کو میں اصحاب صفہ میں داخل کر دیتا ہوں، یعنی وہاں پہ قرآن پڑھے گا، احادیث رسول اللہ پڑھے گا۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے قبول ہے، لیکن جب وہ اسلام لانے لگی تھی تو کافروں نے، ان کے خاندان نے، گھر والوں نے بڑا منع کیا کہ آپ اسلام نہ لاؤ، آپ یہ کیا کر رہی ہو، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہی ہو، تو یہ تم سراسر غلط کر رہی ہو، لہٰذا یہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، ضد کی
اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کیا، کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد ان کا بچہ انتقال کر گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے عرض کر رہا ہوں، ان کا بچہ انتقال کر گیا۔ صحابہ نے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ جو نو مسلم عورت ہے اس کا بچہ جو اصحاب صفہ میں شامل ہوا تھا وہ انتقال کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی والدہ کو خبر دے دو، اطلاع کر دو۔ صحابہ نے اس کی والدہ کو اطلاع کی تو وہ والدہ آئیں، اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو نہ جزا فضا کی، نہ روئی، نہ چلائیں، کوئی کچھ نہیں کیا۔ چند دن کی مسلمان عورت ہے، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دیا۔ فرمایا اللہ، جب میں کافرہ تھی تب تیری نعمتوں کی مجھ پہ بارش ہوا کرتی تھی، تب میرے پاس اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا میرے پاس۔ اب جب میں اسلام لائی ہوں تو نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو مجھ سے واپس لے لیا ہے، تو لوگ مجھے تانے دیں گے، اسلام کی وجہ سے تیرا بچہ مر گیا ہے، تو لہذا یا اللہ میں تیرے سے استدعا کرتی ہوں، تیرے سے دعا کرتی ہوں کہ میرے اس بچے کو مجھے واپس کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کی دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اس بچے کو روح واپس کر دی، اس کو زندہ کر دیا۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ کو منانے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اللہ کو منائیں گے، اس کو راضی کریں گے، رب تو وہی ہے جو حضور کے دور میں تھا، رب تو وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں تھا، ہم بدل گئے ہیں، ہمارا رب نہیں بدلا، رب تو ازل سے وہی ہے اور ایک ہی رب رہے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ جمعۃ المبارک کا دن یہ بڑی برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ ان مبارک دنوں میں، ان ساعتوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے عرض کرتا چلوں، ہم جتنی بھی ویڈیوز آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں یہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، اور آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی کوئی ایسا عمل کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ ضرور بھیجیں، ضرور لکھیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بنے گا؟ جو نیا عزیز کمنٹ باکس میں آئے گا وہاں پہ اپنا لکھنے کے لیے آئے گا، آپ کا لکھا ہوا پڑ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے گا۔ لہٰذا یہ کام کرنا آپ مت بھولیے، ضرور یہ کام کیا کریں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ جمعۃ المبارک کا دن کسی بھی وقت آپ یہ ایک تسبیح کر لیں، صرف اور صرف ایک تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تو ہی میرا معبود ہے اور تو پاک ذات ہے، ہر عیب سے تو پاک ذات ہے، میں ہی نا انصاف ہوں، میں نہیں اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، آپ کی ذات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ ہی معبود برحق ہو۔ جب ہم اللہ کی ذات عالی کو اس طرح اپنے ذہن میں حاضر ناظر جان کر جب یہ عمل کریں گے، اس کے بعد کسی بھی قسم کی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ بے اولاد ہیں اللہ اولاد نرینہ آپ کو عطا فرمائے گا، اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا اللہ اس کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، گھر میں ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ گھر سے ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ صرف یہ ایک چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا عمل آپ کر لیں، اللہ کی ذات عالی کے سامنے بالکل یہ خیال، یہ تصور کرنا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ مجھے پیار محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے یہ عمل کر لیا، میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سارے کام انشاءاللہ بن جائیں گے۔ محترم، اس وظیفے کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو آپ ضرور کریں۔ کسب جیسا کہ بزرگان دین، علماء کرام اور محدثین کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور بہت سے بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ اگر یہ عمل عصر کے بعد پڑھا جائے تو کیسا ہے؟ اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے
ہر جمعہ کے دن پڑھنا چاہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے سوال سماعت فرما لیا ہے کہ اگر ہم اس عمل کو عصر کی نماز کے بعد کریں تو پھر یہ کیسا رہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اگر عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کیا گیا عمل اور کی گئی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کر کے اگر عصر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو اور زبردست اور بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا سوال بھی آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی ہر جمعے کو ہم کریں تو پھر کیسا رہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی سے غم ختم ہو جائیں گے۔ بڑا زبردست اور بڑا پاورفل عمل ہے، آپ ایک بار اس کو کر کے ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کا عمل سنا، اس عمل کو ضرور پڑھیں، خالی ویڈیو نہ دیکھا کریں بلکہ جو عمل آپ کو بتایا جاتا ہے اس پر آپ عمل بھی ضرور کیا کریں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو ان اعمال کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔